اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اب نورانی قاعدے کی شروعات کر دی ہے، اور نورانی قاعدہ جو ہے وہ آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، یا آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ کے دوست رشتہ دار پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری اس ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی پڑھ سکیں اور بہتر طریقے سے ہر الفاظ کو ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو کرتے ہیں آج نورانی قاعدے کی شروعات، اور آپ کو الف سے لے کر یا تک پڑھاتے ہیں اور بہتر طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں شروع۔ لیکن اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیو جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ کرتے ہیں ویڈیو شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الف، با، تا، ثا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اب ایک چیز دھیان رکھنی ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ دیکھیے ان کی شکل ایک جیسی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے یہ بھی بنا ہوا، یہ بھی یہاں سے ایسا بنا ہوا، یہ بھی بنا ہوا، لیکن ان کی پہچان جو ہے وہ ان کے نقطوں سے کی جاتی ہے۔ کیسے؟ جیسے اگر اس کے نیچے ایک نقطہ آ گیا تو یہ با ہو گیا، اس کے اوپر 2 نقطے آ گئے تو یہ تا ہو گیا، اس کے اوپر اگر 3 نقطے آ گئے تو یہ ثا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ثا اس کو ہمیں ادا کرنا ہے کیسے؟ الف، با، تا، ثا، ثا۔ ہمیں ثا ادا کرنا ہے، زبان کو تھوڑے دانتوں سے باہر نکالنا ہے، اور جب ثا ادا کریں تو ہوا کو باہر آنے دینا ہے منہ سے۔ ٹھیک ہے، جیم، ہا، خا۔ یہ بھی بالکل ایک جیسے ہیں، بننے میں ان کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن پہچان جو ہے ان کی نقطوں سے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیں ایسی شکل بنا دی، بیچ میں نقطہ آ گیا تو جیم ہو گیا، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے تو یہ ہا ہو گیا۔ یہ حروف حلقی ہے، اس کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ ہا، ہا۔ یہ خا، اس کی شکل بھی ایسی ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ آ گیا تو یہ خا۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ جیم، ہا، خا، دال، ذال۔ یہ بھی ایک جیسے ہیں، یہ نقطہ نہیں ہے اس کے اوپر تو دال ہے، اس کے اوپر نقطہ آ گیا تو ذال۔ ٹھیک ہے، زال نہیں پڑھنا ہے اس کو، ذال۔ ٹھیک ہے، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں دھیان رکھیں، سین، شین، یہ شین نکلے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر 3 نقطے لگے ہوئے ہیں۔ صاد، ضاد، طا، ظا، عین۔ حلق سے نکلنا، یہ بھی عین، غین، فا۔ ٹھیک، ظا، عین، غین، فا، قاف۔ یہ بھی آپ کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ قاف۔ یہ ہو گیا کاف، لام، میم۔ ٹھیک، یہ یہاں سے یہاں تک ہو گیا۔ میں یا تک ابھی آپ کو پڑھاؤں گا، ایک بار اور اس کو پڑھوا دوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف،
یہ قوف حلق سے، ٹھیک ہے، قوف، یہ کاف، یہ لام، یہ میم، اور یہ تھوڑا سا آگے کو ہے، اس کو اور پڑھا دوں آپ کو، ٹھیک ہے، یہ نون، واو، واو، اس میں ہونٹ نہیں ملنے ہیں بالکل بھی، ٹھیک ہے، ہونٹ بالکل نہیں ملنے ہیں، واو، ہا، لام الف، لام اور یہ الف، لام الف، حمزہ، یا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے حمزہ، حمزہ نہیں پڑھنا ہے اس کو، اور نہ خالی حمزہ پڑھنا ہے، حمزہ، زہ کے بعد جو ہے ہا آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ، یا، یہ الف سے لے کر یہاں تک اگر آپ نے الفاظوں کو صحیح سے نکال لیا تو انشاءاللہ آپ پورے نورانی قاعدے کو اور قرآن شریف کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے جو ہے یہ تھوڑا سا اور ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کو پڑھا دوں اس کو بھی، یہ نقطوں سے پہچان ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیے یہ دکھایا گیا یہاں پر، اس لائن کے نیچے یہ ایک نقطہ ہے تو کیا ہو گیا، با ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ لائن کے اوپر دو نقطے ہیں تو کیا ہو گیا، یہ تا ہو گیا، یہ تین نقطے ہیں تو کیا ہو گیا، یہ سا ہو گیا، یہ نقطہ اوپر ہے ایک تو یہ نا ہو گیا، یہ نیچے دو نقطے ہیں تو کیا ہو گیا، یا ہو گیا۔ یہ پہچان کرنی ہے نقطوں کی ہمیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ امتحان، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الف سے لے کر یا تک جو ہم نے لفظ پڑھے ہیں جن کی ہم نے پہچان کی ہے، اب ہم اس کا امتحان لیں گے۔ امتحان کیا، یہ دیکھیے یہاں پر الف سے شروعات نہیں ہے بلکہ تا سے یہاں پر شروعات ہے، ٹھیک ہے، تو تا سے جو شروعات ہے تو اب یہاں پر لفظوں کو پہچاننا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو دیکھیں تھوڑا امتحان میں پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا یہ یہاں سے یہاں تک ہے، بس یا تک، یہ اتنا سا آپ کو اور پڑھا دیں تاکہ آپ کو بھی لفظوں کی پہچان صحیح طریقے سے ہو جائے۔ تو تا، یہ جو ہے تا ہمیں پڑھنا ہے، اس کے بعد پا، یہ تا اور پا میں جو ہے فرق ہمیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تا، یہ پا، یہ سا، یہ لفظ دونوں ایک سے ہوتے ہیں، اکثر لوگ نکالتے ہیں، یہ ان کی آواز بالکل ایک سی نکلتی ہے تو تینوں ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں، سا، یہ سا، سین، شین، شین، ٹھیک ہے، یہ سین، یہ شین، صاد، ہا، حروف حلقی، یہ ہا، یہ حلق سے ادا ہوگا اور یہ نارمل طریقے سے سادہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیسے دیکھو، ہا، یہ ہا، خا، قاف، ایسے قاف، قاف، ذال، زا، یہ کیسے، ذال، ذال، ٹھیک ہے، زا، ضاد، ظا، الف، عین، عین، یہ بھی آپ کو حلق سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے انہوں نے الگ الگ بالکل مطلب بتانے کی کوشش کی ہے کہ بچے نے جو الف سے لے کر یا تک پڑھا ہے اس کی پہچان اسے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر بچہ ایک بار میں پڑھ لے تو سمجھ لو اس کی الف سے لے کر یا تک جو انہوں نے پڑھایا اس کی پہچان اچھے طریقے سے ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پھر مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، جو لفظ ایک دوسرے میں ملایا جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور اس کی شکل کیسی ہو جاتی ہے، مطلب شکل جو ہے ملنے کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ ایک اگر اکیلا حرف بنا ہوا ہے تو وہ اس طرح کا ہوگا، یہ دیکھیں الف، با، تا، یہ الف جو ہے جب اکیلا ہوگا تو اس طرح سے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جب کسی چیز میں ملایا جائے گا تو وہ
اس طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں سے تھوڑا سا بیک، یہ الف جو ہے اس کی شکل ایسی ہو جائے گی، اور یہ الف اس طرح کا بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ پہچان کرنی ہے ہمیں اس سے کہ جس طرح سے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں اگر یہ کسی چیز میں ملائے جاتے ہیں تو ان کی شکلیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ الف جو ہے وہ ایسی شکلوں میں آتا ہے، یہ ہے با، تو با جو ہے وہ اس طرح سے بھی آتا ہے، جب کسی لفظ میں ملے گا تو با اس طرح سے بھی لکھا جائے گا چھوٹا سا، اور با جو ہے وہ اس طرح سے بھی لکھا جائے گا۔ اگر اس طرح بنانے کے بعد میں نیچے ایک نقطہ لگا دیا تو با ہو گیا، اس طرح سے بنانے کے بعد بھی ایک نقطہ لگا دیا تو یہ بھی با ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے تا، تو تا جو ہے دیکھو اتنے طریقوں سے بنتا ہے، ایک تو یہ ہے ہی ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ تا تا تا، یہ تینوں جو ہیں تا پڑھے جائیں گے، ٹھیک، اس طرح سے بھی آگے آئے گا آپ کے، اور اس طرح سے بھی، اور اس طرح سے بھی، چار طریقوں سے تا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے جیم، تو جیم جو ہے وہ صرف ایک ہی طریقے سے، یہ دیکھیے اس طرح سے جیم آئے گا، جو آپ کسی بھی لفظ میں آگے چلیں گے جب سبق میں تو آپ ملا ہوا دیکھ پائیں گے۔ یہ ہے دیکھو دال، تو دال جو ہے دال ہمیشہ اس طرح سے آئے گا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے آئے گا اور اس طرح سے۔ عین، عین، اب عین جو ہے دیکھو اس طرح سے بھی لکھا جائے گا، اور یہ دو شکلیں جو ہیں عین کی وہ یہ بھی ہیں، عین اس طرح سے بھی لکھا جائے گا جب کسی میں ملے گا تب، یہ دھیان رکھنا، لفظ دھیان رکھنا، ملے گا تب، اس طرح سے بھی یہ آئے گا مل کے، اور اس طرح سے بھی، یہ اینڈ میں جب آئے گا عین تو اس طرح سے ہوگا، اور بیچ میں آئے گا تو اس طرح سے ہوگا کسی بھی لفظ کے۔ یہ ہے فا، تو فا دیکھو جب شروع میں آئے گا تو اس طرح سے ہوگا، اور جب بیچ میں لفظوں میں آئے گا تو پھر اس طرح سے یہ لکھا جائے گا، اس کی شکل جو ہے یہ ہے۔ اب اس کے نیچے جو ہے یہ آپ دیکھیں، یہ ہے کاف، تو کاف جو ہے یہ دیکھیں جب شروع ہوگا تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، شروع میں کسی لفظ سے ملے گا تو، اور بیچ میں یا بعد میں آئے گا تو اس طرح سے لکھا جائے گا، کاف کاف کاف، ٹھیک ہے۔ یہ ہے لام، اب لام بھی اس شکل میں بنے گا۔ اب ایک چیز یہاں پر آپ دیکھیں، الف جو ہے یہ بھی اوپر سے آتا ہے، لام جو ہے یہ بھی اوپر سے آتا ہے، تو ان کی پہچان ہمیں کیسے کرنی ہے؟ یہ بھی دیکھو سیدھا ہے، یہ بھی سیدھا ہے، تو ہمیں کیسے پہچان کرنی ہے؟ جب آگے لفظ ملے ہوئے آئیں گے تو ہم کیسے پہچان کر پائیں گے کہ اوپر سے آنے والا یہ الف ہے یا لام ہے؟ تو اس کی سمپل سی پہچان میں آپ کو بتا دوں، جو اوپر سے آنے کے بعد پیچھے کو مڑے گا وہ الف ہوگا، اور جو اوپر سے آنے کے بعد آگے کی سائڈ کو مڑے گا نیچے سے یہ تو وہ لام ہوگا، ٹھیک ہے۔ بڑی آسانی سی پہچان ہے آپ کے لیے۔ اور دوسرا اس طریقے سے بھی آتا ہے لام، ٹھیک، یہ ہے میم، اب یہاں پر میم اس طرح سے بھی آئے گا، اس طرح سے بھی آئے گا، اور اس طرح سے بھی، میم میم، نون نون نون، یہ شکلیں تین ہیں اس کی نون کی، ایک تو اس طرح سے، پھر اس طرح سے، اور پھر اس طرح سے، تین شکلوں میں نون آپ کو پڑھنے کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہا، اب ہا جو ہے اس طرح کا بھی آپ کو ملے گا، ہا، یہ دیکھو یہ اس طرح کا ہا ہے، اور ایک ہا یہ اس طرح کا، جیسے لفظ میں کسی میں ملے گا، تین چار حرفوں کا لفظ ہوتا ہے، اور اینڈ میں جب آئے گا تو ہا اس طریقے کا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے ہا، یہ اکثر بیچ میں جب ہم لفظ کے کسی آئے گا تو اس طریقے کا بنا ہوا آئے گا، اس کی چار شکلیں ہیں یہ ہا کی، یہاں ایک یہ اور تین یہ سب چار شکلیں ہیں اس طرح کی، اور یہ اکثر آپ کے سبق میں ہمیشہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ، حمزہ، اب حمزہ جو ہے اس طرح کا بھی ہے، اور کسی لفظ کے اوپر اس طرح سے، مطلب جیسا یہ ہے اسی طرح سے چھوٹا ہو کے لکھ کے آئے گا، اور کہیں پر اس طریقے سے بھی آئے گا، یہ دیکھیں حمزہ، یہ بھی حمزہ اور یہ بھی حمزہ، اس طرح سے آئے گا۔ اب یا، اب یا جو ہے دیکھو اس طرح سے بھی آئے گی، اور یا اس طرح سے بھی آئے گی، کہیں پر بھی اگر آپ کو ملے گا تو کہیں بیچ میں آئے گی اس طرح سے آئے گی، کہیں اس طرح سے آئے گی، آپ کو جو ہے پہچان نقطوں سے کرنی ہے۔ اگر آپ نے نقطوں سے پہچان کرنا آپ سیکھ گئے تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ آپ کو پورے سبق میں کہیں بھی دقت نہیں آنے والی ہے، کیونکہ لفظوں کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔
جس نے لفظوں کی پہچان کر لی سمجھ لو اس نے سب کچھ پڑھ لیا، نورانی قاعدہ اچھے سے پڑھ لیا، قرآن بہتر طریقے سے پڑھ لے گا۔ دوستو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم اس نورانی قاعدے کو آپ کو اچھے طریقے سے پڑھائیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکیں اور اپنے دوستوں یاروں رشتہ داروں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے نورانی قاعدے کو پڑھ سکیں۔ تو دوستو ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارا سبق آج کا یہی تھا، انشاءاللہ آگے کو جو ہے آپ کو کل پڑھائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو اگر پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔